نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سے محبت فرمائے گا۔ محبت میں محبوب کا ساتھ ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات محبوب اللہ پروردگار ہی اپنے محبوب کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ وہی اپنا ساتھ دیتا ہے اور وہی اپنے ساتھ کی خوشخبری دیتا ہے۔ جب کسی کو اللہ پروردگار کے ساتھ کی خوشخبری اللہ پروردگار کی طرف سے ملتی ہے تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ جو پہلے اللہ کا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ہے، اس کا ساتھ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دو ساتھ تو کلمہ پڑھنے والے کو ملے ہیں، یہ تیسرا ساتھ جو ہے وہ خود ہے۔ دو ساتھ کلمہ پڑھنے والے کو ملے ہیں اور تیسرا ساتھ یہ خود اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور کس کا ساتھ ہے؟ اگر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتاتا ہے وہ ہے کہ شیطان ہے اور شیطان کا جو پیروکار ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ یہ دو ہیں، شیطان کو اپنے پیروکار کا ساتھ ملا ہے اور پیروکار کو شیطان کا ساتھ ملا۔ تیسرا تو ادھر ہے ہی نہیں، تیسرا تو ادھر ہے ہی نہیں۔ تھا یہ پہلا، ہو گیا دوسرا۔ شیطان مخلوق ہے، شیطان پہلا تھا، دوسرا بھی مخلوق ہے، یہ بھی پہلا تھا۔ تھے دونوں پہلے، ایک پہلا ہو گیا، ایک کہنے لگا تو دوسرا ہو جا۔ اللہ نبی رسول، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے جسے اپنے علم میں اپنا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، وہ اللہ کے ساتھ ظاہر ظہور ہمیں پتہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ ہوا ہے نا، جب اللہ کو پتہ تھا ہمیں تو نہیں نا پتہ تھا۔ جب شیطان کا پہلے کا اور دوسرا جو ہو گیا ہے پہلا شیطان کا پیروکار، اس کا تو اللہ کو پتہ تھا، ہمیں تو کوئی نہیں نا پتہ تھا۔ جب اللہ نے بتایا، کر دکھایا، تب ہمیں بھی پتہ ہو گیا۔ جب اللہ نے بتایا اور کر دکھایا تو ہم بھی اللہ کے ساتھ ہی نکلے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم۔ ہمارا کیا ہے اس میں؟ جس نے کیا ہے اسی کا نام لینا چاہیے نا۔ کیا ہو اللہ پاک نے، کیا ہو اللہ کے بندے نے، اور ہم اپنا نام لیتے پھریں، کم ظرفی ہے یہی زوال ہے۔ عروج تو وہی ہے جو اللہ پروردگار بتاتا ہے، کامیابی تو وہی ہے جو اللہ پروردگار بتاتا ہے۔ بڑی کامیابیاں اللہ پروردگار نے مومن کو دی ہیں کہ ساری اس کی عطا کامیابی ہوتی ہے۔ کامیابیاں دے دی ہیں، کامیابیوں کا ساتھ ملا ہے، اور جدھر اللہ پروردگار نے اپنا ساتھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ بڑی کامیابیاں کسی کو ملتی ہیں وہ دنیا کی کامیابیاں ہوتی ہیں، اور اگر ایک اسے چند دنوں کا اور ابدی زندگی، عارضی زندگی کا ساتھ نہ ملتا، پتہ یہ کس کا ساتھ ہے؟ ماں باپ کا۔ باقی ساری دنیا کی کامیابیاں اسے مل ہی نہیں سکتی تھی۔
اور اگر کوئی کہتا مل گئی ہیں تو مل گئی ہیں کامیابیاں، لیکن ماں باپ تو نہیں نہ ملا، ماں باپ کا ساتھ تو نہیں نہ ملا۔ اور اگر کسی کو ماں باپ کا عارضی زندگی میں ساتھ ملا ہے تو باقی کامیابیاں ہم مان لیتے ہیں یار بڑی کامیابیاں اسے ملی ہیں، کہ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے۔ جو چیز کی اصل نہیں رکھتا، عبادت رکھتا ہے، بڑا کتا ہوتا ہے۔ عبادت کی اصل تعلیم ہے، اور تعلیم کی اصل جو ہے معلم ہے۔ ایسی تو نہیں اللہ نے فرمایا فتح بھی ہونی، کہ معلم کی تعلیم کوئی حاصل کرتا ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور عبادت ہوتی ہے، اور معلم کی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے معلم کا ساتھ اور اللہ پروردگار کا ساتھ اور پھر مومن معلم کا ہاتھ ملتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بندے کا ہاتھ جس کو ملتا ہے اسے اللہ کا ہاتھ ملتا ہے، کہ میں اسے آگ میں کیسے جلاؤں کہ تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اپنے ہاتھ کو جدا کر لے، پھر دیکھ اگر آگ اسے نہیں جلائے گی تو تجھے خود ہی پتہ ہو جائے گا کہ میں نے آگ میں جلانا فطرت رکھی ہوئی ہے، فطرت رکھی۔ فطرت تب تک فطرت ہے جب تک اللہ کے بندے کی انگلی کا اشارہ نہیں ہو جاتا۔ اس کا اشارہ ہو جائے تو درخت ابو جہل سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے چلتا ہوا نبی رسول کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ فطرت میں ماں باپ ہیں، فطرت میں بھوک اور پیاس ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے ان دونوں کو حرام کر دیتا ہے۔ جب ماں باپ کافر مشرک ہے، ان کا کفر شرک جو ہے اس کی تابع داری ماننا حرام کر دیتا ہے، حلال نہیں رہنے دیتا۔ بھوک اور پیاس میں کھانا پینا، یہ کھانا پینا جو حلال ہم کرتے ہیں جب چاہتا ہے حرام کر دیتا، یہ اس کی چاہت پہ اصل ہونا چاہیے۔ جو اصل نہیں جانتا وہ اصل پہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ جسے یہ نہیں پتہ چغلی غیبت کسے کہتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام کیا، زنا سے بدتر ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ وہ جو سمجھتا ہے چغلی غیبت وہ نہیں کرتا، جنتی ہو رہا ہے، جنتی خود ہی جنتی ہو جاتے ہیں، خود ہی جہنمی ہو جاتے ہیں۔ مت ماری گئی ہے تیری، یہ تو جنتی اللہ کرتا ہے، یہ تو جہنمی اللہ کرتا ہے، جو خود ہی ہوتا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کفر شرک ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ، جیڑا اللہ نے حلال کر دیا ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، کوئی ہے اللہ جو اسے حرام کر دے؟ کوئی ہے جو حرام کو حلال کر دے؟ ہے کوئی خدا؟ ہے کوئی اللہ؟ لیکن کرتے ہیں پتے میں نہیں کرتے، چلو نا پتے میں کرتے ہیں۔ جو کیا ہے وہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چپیڑ ماری ہے، پتہ نہیں تھا کہ ماں ہے، لگ ماں کو گئی، چپیڑ تو ماں کو ہی لگی ہے نا، کہ کسی اور کو اب لگ گئی ہے؟ پتہ نہیں تھا جی، چپیڑ ماری، لگ ماں کو گئی۔ اب چپیڑ تو ماں کو ہی لگی ہے نا، پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا وہ تو بعد کی بات ہے۔ جب تک کوئی اصل نہیں رکھتا، سارا دین اپنی طرف سے رکھتا ہے، یہ دین اللہ ہے، اللہ ہو گیا جو اللہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اللہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، یہ نبی رسول ہی ہے جو اپنے آپ کو نبی رسول رکھتا ہے، یہ امتی ہے جو اپنے آپ کو امتی رکھتا ہے، یہ شاگرد ہے جو اپنے آپ کو شاگرد رکھتا ہے، یہ ماں ہے جو اپنے آپ کو ماں رکھتی ہے۔ بیٹی ماں کی جگہ پر کیسے بیٹھ سکتی ہے کہ ہو بیٹی اپنے آپ کو ماں رکھتی ہو ماں اپنے آپ کو بیٹی رکھتی ہو؟ وہ کیسے بیٹی ہے، کیسے ماں ہے، یہ اس کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہم جانتے، یہ ہے فتح بھی ہونی۔ ہم نے تو اللہ نبی رسول کو جانا نہیں، ہم کہتے ہیں اولاد ہماری متقی پرہیزگار ہو جائے،
حلال پر عمل کرنے سے کوئی متقی پرہیزگار تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو جتنا کھانا ہے کھا لے۔ مزہ تو یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہونے کے لیے جو کرنا ہے اتنا کر اتنا کر اتنا کر، کرتا چلا جا، پھر بھی کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، وہ تو جانتا ہی نہیں۔ وہ تو حرام سے بچ کر بچا جاتا ہے۔ حلال تو اتنا ہی ہے جتنا کھا سکتا ہے، یہ نیکی تو اتنی ہے بھائی جتنی تو کر سکتا ہے، اتنا ہی پانی پی لے جتنا پی سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے، نیکی تو ہو گئی ہے، لیکن کتنی کر لے گا؟ روٹی کتنی کھا لے گا؟ وہ کتنی دیر تک نیک بنتا پھرے گا؟ روٹی کھاتا ہے تب حرام سے بچتا ہے تو نیکی ہے، پانی پیتا ہے تب حرام سے بچتا ہے تو نیکی ہے، بولتا ہے تو تب حرام سے بچتا ہے نیکی ہے، سنتا ہے تو تب حرام سے بچتا ہے نیکی ہے۔ کوئی گن سکتا ہے؟ ہر اللہ کی نعمت جو اللہ دیتا ہے اس میں حرام سے بچنا، غیر سے بچنا، اللہ نبی رسول کے علاوہ کی اطاعت جاننا ہے، اس سے بچنا، اور یہ تو ہر ایک عطا کے ساتھ ہے۔ اللہ پروردگار کی ہر عطا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ تو نیک ہوتا چلا جا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہماری نیکی کیا ہے؟ کتنی نیکی ہماری ہے اللہ کی عطا میں؟ جب یہ عطا اللہ سے ہے، اللہ کے بندے سے ہے، اس کے ساتھ تو ہوتا جا رہا ہے، اب تو غیر کی طرف دھیان نہیں کرتا، حرام سے بچتا ہے، اب تو بچتا چلا جا، نیک ہوتا چلا جا۔ اللہ نیک ہے نا؟ کوئی اللہ کی نیکی پا سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ نیک ہے نا؟ کوئی اللہ کے بندے کی نیکی پا سکتا ہے؟ وہ نہیں پا سکتا تو اس کی عطا تو پا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ بھی نہیں پا سکتا، ہڈو مڈو ہی کافر ہو گئے ہیں۔ اس کی عطا لے اور غیر کی وہ عطا جاننا، یہ حرام سے بچنا۔ حرام سے جب تو بچتا ہے، ہدی للمتقین، تو کمال کو پا گیا یار۔ جو اللہ کی عطا پا جائے، اللہ کے بندے کی عطا پا جائے، وہ کمال کو اگر نہیں پایا تو اور کون ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر اصل ہے، معلم تعلیم دینے والا اصل ہے، اور فطرت میں ماں اور باپ جنم دینے والے وہ اصل ہیں کہ عارضی زندگی اسے ملی ہے جسے ماں باپ اللہ پروردگار نے دی ہے، اور ابدی زندگی اسے ملی ہے جسے اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے۔ ماں باپ بھی بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کی تعلیم بھی بالغ ہونے کے بعد اپنا کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو یہ دو اصل نہیں ملے، اسے کیا پتہ چغلی غیبت کیا ہے، اور اسے کیا پتہ بے ادبی کیا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نا پتے میں مارا جاتا ہے، لیکن مارا تو جاتا ہے نا، اور مردہ تو ہو گیا ہے نا۔ کیسے مردہ ہوا ہے؟ نا پتے میں ہی بے شک مردہ ہو گیا، مردہ تو ہو گیا نا۔ چپیڑ نا پتے میں ماری ہے، لیکن لگ تو ماں کو ہی گئی ہے نا، اور لگ تو باپ کو ہی گئی ہے نا۔ جب یہ حرام میں پڑتا ہے، زنا سے بدتر حرام میں پڑتا ہے، تو چغلی غیبت ہوتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی بے ادبی کرتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ کیوں اللہ کے بندے کے ساتھ ایسے کیا؟ کفر شرک ہے ہی اللہ کے بندے کے ساتھ۔ اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی اطاعت کو نہیں مانا، کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کے بندے کو نہیں مانا، اللہ کے بندے کی اطاعت کو نہیں مانا، کفر شرک ہے۔ اب یہ کون پتہ بتائے گا؟ اللہ کے ساتھ کفر شرک کیا ہے تو یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ کوئی ہے جو کفر شرک اللہ کے ساتھ کسی نے کیا ہو بتا میں دوں؟ وہ آ کر بتائے جس نے کفر شرک کیا، میں پھر کہوں گا یہ کافر ہے۔ یا جس کے ساتھ کفر شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ، وہ بتائے، یا کرنے والا بتائے گا یا جس کے ساتھ کیا وہ بتائے گا۔ میں کیسے بتا دوں؟ کافر وہ ہے، مشرک وہ ہے، کیا اس نے ہے، بتا میں دوں۔ اسی طرح کیا کسی نے ماں کے ساتھ ہے برا، کیا باپ کے ساتھ برا ہے، اور جس نے کیا ہے اولاد نے وہ بتائے گا، یا جس کے ساتھ ہوا ہے ماں باپ وہ بتائیں گے؟ میں کیسے بتا دوں؟ ظلم ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ،
ظالم ٹھہرا ہے، اولاد ظلم ہوا ہے، اللہ نبی رسول کے ساتھ بے ادبی ہوئی ہے، اور ظلم جس نے کیا، بے ادبی جس نے کی ہے، وہ کافر مشرک بے ادب ہے، بتاتا میں پھروں، ہوا اس کے ساتھ ہے، وہ کوٹھے پہ چڑھ کے دہائی دے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، یا وہ دہائی دے جس کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ تیسرا ایرا گہرا نتو خیرا کدھر سے آ گیا؟ یہ تو قرآن میں بتاتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اگر روتا دھوتا ہے تو یہ چغلی غیبت نہیں ہے، وہ دونوں ہیں، وہ بتائیں، اور تیسرا کدھر سے یہ آ گیا؟ گواہی دینے آیا ہے تو ٹھیک ہے، دے گواہی، قاضی کو گواہی دینی ہے یا دنیا کو گواہی دینی ہے؟ ادھر دنیا دار لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ گواہ تیسرا ہوتا ہے جس نے دیکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوا نہیں ہوتا، اس نے دیکھا ہوتا ہے یہ کتے کا گوشت کھا رہا تھا، یہ خنزیر کا گوشت کھا رہا تھا، اس نے دیکھا ہوتا ہے، نہ گوشت کتے کا کھانے والا اس نے کہا ہوتا ہے، اور نہ جس نے حرام کتے کا گوشت کیا ہوتا ہے اس نے کہا ہوتا ہے، ان دونوں نے نہیں کچھ کہا ہوتا، وہ کتے کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اس نے دیکھا ہوتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں تو پڑھ کے آ جاتا ہے چغلی غیبت کی، جو چغلی غیبت ہے وہ تو پھر نہیں بیان کرتا، تو چغلی غیبت کی باتیں تو بتا رہا ہے کہ یہ بھی چغلی ہو سکتی، یہ بھی چغلی ہے، یہ بھی چغلی ہے، اور جو چغلی کرتا ہے اور جس کے ساتھ چغلی ہوئی ہے اس کو جو ایذا پہنچی ہے اس کا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا کہ اس کو ایذا کیوں پہنچی ہے۔ کسی نے اس کی چغلی غیبت کی ہے، اب تو دو باتیں بتا، جس نے اس کی چغلی غیبت کی ہے اس کا پتہ بتا، چغلی غیبت نہ بتا، اور جسے ایذا پہنچی ہے، تکلیف ہوئی، اس کا پتہ بتا۔ یہ چغلی غیبت ہے، یہ چغلی غیبت ہے، یہ چغلی غیبت ہے تو ہے، حرام ہے تو ہے، ٹھیک ہے، کیا کسی نے مجھے اس کی بات بتا۔ من را منکم منکرن، تم میں سے جو جرم کا ارتکاب کرتے کسی کو دیکھے، یہ جرم کا ارتکاب ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، جرم کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، لیکن اسے گناہ نہیں کہا گیا، گناہ سے نہیں روکا جاتا۔ آپ کہیں گے گناہ سے نہیں روکا جاتا، یہ سائیں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ سے نہیں روکا جاتا، گناہ سے جیسے اللہ نے روکا ویسے روکا جاتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ گناہ سے جس طرح ہم روکتے ویسے نہیں روکا جاتا، گناہ کی تعلیم کی جاتی کہ اس نے جرم کا ارتکاب نہیں ابھی کیا ہوتا، گناہ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اگر وہ حکمی حرام کرتا ہے تو اسے حلال کی تعلیم دو، حلال کی تعلیم میں اسے حرام کی تعلیم ہو جائے گی کہ خنزیر کا گوشت کب کھایا جاتا ہے، کتے کا گوشت کب کھایا جا سکتا ہے، اس کی تعلیم ہو جائے گی۔ اسے حلال کی تعلیم سے حرام کی تعلیم دینی ہے، یہ نہیں کہنا کہ تو کتے کا گوشت نہ کھا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کا گوشت اب حلال کر دیا ہے، اس کی جان جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے حلال کر دیا ہے، خنزیر کا گوشت حلال کر دیا ہے۔ اگر تو اس طرح کرے گا کہ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام کرے گا، تو بہت بڑا کتا ہو جائے گا۔ نا پتے میں یہ سارا کچھ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نا ایسے نہ کرنا، فتبعونی، نا پتے میں کچھ نہ کرنا، فتبعونی نبی رسول اللہ السلام سے وہ ذکا ہے بھائی، پتہ نہیں، عاجز کی طرف دھیان کریں آپ۔ پتے میں سارا کچھ کرنا، یہ پتہ دیا جا رہا ہے، فتبعونی، تعلیم حاصل کرنا، حکم کی تعلیم حاصل کرنا۔ جب کوئی حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، عاجز آپ کو عرض کرتا ہے، پتہ کس نے حاصل کی ہے؟ جس نے حلال کی تعلیم حاصل کی، حلال سے حرام کی تعلیم دی جاتی ہے، روکا نہیں جاتا۔ آج کل ہم نے یہی دیکھا، من را منکم منکرن، بڑھ بڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ تم میں سے جو گناہ دیکھے، گناہ نہیں، منکرا،
گناہ ہوا یعنی جرم جس کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس نے جرم اختیار کر لیا ہے، یعنی کر لیا ہے جرم، اس سے روکنا اس کو۔ اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو وہ قتل کر رہا ہے تو روکو، ارتکاب کر رہا ہے نا جرم کا، اسے روکو۔ چغلی غیبت کر رہا ہے، اسے روکو، حرام کا ارتکاب کر، جرم کا ارتکاب کر۔ اور جس کو تعلیم نہیں ہے وہ روکے گا کیا؟ مجھے نہیں آج تک پتہ لگا۔ اللہ جانتا ہے۔ یہ میرے بال سفید ہو گئے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کو ادھر آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا 82-83 میں عاجز آیا تھا غالباً، تو دیکھ لو کتنا ہوئے۔ کہنے کا 40 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ پاک کے بندے نے عاجز کو بھیجا تھا اور دین کے لیے عاجز آیا تھا، تو مجھے 40 سال تقریباً ہو گئے۔ آج تک نہیں مجھے پتہ چلا کہ تعلیم کے بغیر بھی کوئی علم والا ہو گیا، اور مجھے نہیں لگتا قیامت تک بھی زندگی اللہ دے دے کسی کو یہ بات کے علاوہ بات کا پتہ لگتا ہو کہ تعلیم کے بغیر بھی علم ہوتا۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا فَلْيُغَيِّرْ بِلِسَانِهِ، اس کی بھی استعداد نہیں رکھتا تو فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ، دل سے روکے۔ نہیں روک سکتا یہ بھی۔ جرم کرنے والا ایسا جرم کرنے والا ہے کہ ایک جرم سے وہ اس کو بھی ختم کر کے دوسرا جرم کر لے گا۔ فَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ لیکن ایمان ہے، ضعیف ترین ایمان جو ہے وہ ضعیف ترین نہیں ہے ایمان ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں جرم کو جس طرح روکا جاتا ہے ہاتھ سے، زبان سے، ویسے روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے روکنے سے زیادہ جرم بڑھتا ہے، اس لیے اب دل میں کہو کہ یہ جرم ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ ہم نے اپنے تئیں جو چاہا سمجھ لیا دین کو، پھر جو چاہا کہہ دیا، حلال کو حرام کہہ دیا، حرام کو حلال کہہ دیا، جو دل میں آیا کہتے چلے گئے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور یہ تو منہ کے کہنے ہیں، یہ اللہ کا کہنا، اللہ کے نبی کا کہنا کب ہے؟ اگر ان کا کہنا ہوتا تو وہی ہوتی، اور اگر اللہ کے بندے کا کہنا ہوتا اس وہی کی تعلیم ہوتا، جو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، نبی رسول کی اتباع، یعنی تعلیم ان سے حاصل کرو، حکم کی اور حکم کی۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ بتاتا ہے کہ وہ میرا نافرمان ہے کہ نہیں ہے، میرا بے ادب ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا بتاتی پھر رہی کہ مجھے سائیں جی نے کہا تھا، سائیں جی نے تجھے یہ کہا تھا کہ وہ میرا علمی نافرمان ہے۔ جو اللہ نے بتایا تھا نوح علیہ السلام، وہ تیرا علمی نافرمان۔ ماں باپ نے یہ کہا تھا۔ پتہ تو تجھے یہ بھی نہیں ہے، بس پتہ نہیں لیتا۔ ماں باپ نے کہا تھا۔ ماں باپ بتائے گا اپنی اولاد کے بارے میں اسے راضی ہوں کہ نہیں راضی، میں اسے کیسے راضی ہونا چاہتا ہوں اور یہ کیسے مجھے راضی نہیں کرتا۔ یہ ماں باپ تعلیم اسے خود ہی دے گا، یہ ماں باپ بتائے گا۔ صرف ماں باپ کی نافرمانی کفر شرک میں منع ہے کہ ماں باپ اگر شرک کا کہتے ہیں وہ نہ مانو، وہ نہ مانو۔ تیرا میرا حرام، تیرا میرا حلال، اور چھاڑ یار تیری مت ماری ہوئی ہے۔ تجھے کیا پتہ اس بات کا کہ ہمیشہ حلال سے حرام کی تعلیم کی گئی ہے۔ اگر حلال نہ ہوتا اللہ کے حکم میں حرام کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حلال دیا ہے حرام کی تعلیم کرنے کے لیے، اور یہ نعوذ باللہ مینا خود ہی خدا بن گیا ہے۔ اللہ کے حلال کو حرام کہتا ہے اور اللہ کے حرام کیے کو حلال کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے، نہ پتے میں یہ چپیڑ مارتا ہے۔ لگتی ماں کو ہے، لگتی باپ کو ہے۔ بے ادبی اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، نافرمانی اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ نا پتے میں سارا کچھ کرتا جا رہا ہے۔ یہ نا پتہ جو ہے اس میں جائز ہو جاتا ہے، اس میں شرک جو ہے وہ توحید ہو جاتا ہے، اس میں حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اس میں امی ابے کو جو ایذا پہنچتی ہے وہ جائز حلال ہو جاتی، نہیں پہنچتی۔ پھر نہیں پتہ، نہ پتے میں یہ سارا کچھ وہ کرتا ہے جو اپنی حقیقت رکھتا ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ انکار منکرہ، جو جرم ہوا ہے وہ انکار ہے، اس نے جرم کیا ہی نہیں، تو اس کو کس سے روکنے چلا ہے؟
جرم اس نے کیا ہی نہیں، جرم بھی نہیں ہوا تو اس کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جرم وہ کر بھی نہیں رہا ہے، پھر تو اسے روک رہا ہے۔ کس چیز سے روک رہا ہے؟ بس تو روکنے آیا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ تجھے روک رہا ہے چغلی غیبت نہ کر، تجھے جو اللہ روک رہا ہے کفر شرک نہ کر، جو تجھے اللہ روک رہا ہے میرے بندے کی بے ادبی نہ کر، اور یہ تو حقیقی ہے نا، یہ حقیقی ہے۔ ظاہری حکمی جو حلال حرام ہوتا ہے یہ ظاہری حکمی ہوتا ہے، یہ حقیقی نہیں ہوتا۔ اس میں جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہے وہ تو خدا بنتا ہے، وہ تو کفر شرک کرتا ہے۔ علمی جو کفر شرک کر رہا ہے اس میں تو کفر شرک ہے ہی ہے، اور یہ جو توحید کے خلاف کفر شرک کر رہا ہے نا پتے میں، اور یہ بھی تو کفر شرک ہی ہے۔ فتح بیونی کے بغیر یحببکم اللہ نہیں ہے، اللہ نبی رسول کا ماں باپ کا ساتھ نہیں ہے، یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اسے نہیں پتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابوں میں معلومات ہے حکم کی، حکم نہیں ہے، حکم اللہ کے بندے کے پاس ہے، حکم کی تعلیم اللہ کے بندے کے پاس ہے، حکم کا علم اللہ کے بندے کے پاس ہے، جو کہ عطا میں اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہوتا ہے، تعلیم میں اپنے بندے کو دیا ہوتا ہے، حکم نازل فرما کر اپنے نبی رسول کو دیا ہوتا ہے۔ جدھر جو چیز ہے ادھر ہی وہ چیز ہوتی ہے، جو رحم میں ہے وہی رحم میں ہوتا ہے۔ لاکھ الٹرا ساؤنڈ لے کر آ جاؤ، جو نقطے میں ہے وہیں باب ہوتا ہے، جو نقطے میں نہیں ہے وہ باب نہیں ہوتا۔ جو جدھر اللہ نے چیز رکھی ادھر ہی ہوتی ہے، وہ اصل ہوتی ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہم، خاندانی نہیں رہے۔ غیر فطری کام کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے، وہ اگر واویلا کرتا ہے، چھت پہ کھڑا ہو کے اپنے ساتھ جو ظلم ہو اس کو بیان کرتا ہے، اور کوئی اس کے واویلے کو آگے بیان کرتا ہے گواہی میں، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، کوئی چغلی نہیں، کہ اس نے کس سے سنا ہے؟ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اب اس کی تحقیق کون کرے گا؟ میں کروں گا یا تو کرے گا؟ ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی تحقیق عدالت کرے گی۔ عدالت اگر بے ایمان ہو گئی تو وہ جانے اس کا کام جانے، عدالت اگر کتی ہو گئی ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ غیر فطری کسی نے کسی کے ساتھ کام کیا ہے تو یہ حرام ہے۔ فطری اگر کمی زیادتی ہو گئی ہے تو یہ تعلیم میں بتانا، تعلیم کرنا، یہ کوئی چغلی غیبت نہیں۔ نہیں مانتا اس کی امی ابے کو بتانا، نہیں مانتا اس کے استاد کو بتانا، یعنی تعلیم میں اس کی اصلاح کرنا، یہ کوئی چغلی غیبت نہیں۔ جیسے عدالت میں گواہی دینا، اسے نہیں چھپایا جا سکتا، یہ چغلی غیبت نہیں ہے۔ اس طرح اس کے ماں باپ کو بتانا، اس کے استاد کو بتانا، اس کے سائیں جی کو بتانا، یہ اصلاح کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے۔ جیسے حلال سے حرام کو منع کیا جاتا ہے، تعلیم سے ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے، کیا ہوا؟ اپنے بھائی کو تکلیف دے کے اس کا گوشت تو نہیں کھا لے گا، لیکن اس کے سارے گوشت کو جلا کے رکھ دے گا۔ یہ کیا اس نے کیا؟ ایسے تو نہ کر یار۔ اللہ کے بندے کو نہیں دیکھا وہ کیا کہتا ہے میں روزے سے ہوں؟ اللہ کے بندے کو نہیں دیکھا وہ کیا کہتا ہے یہ میرے ماں اور باپ ہیں؟ اللہ کے بندے کو نہیں دیکھا نہ ان کے بارے میں نہ کہے مجھے تکلیف ہوتی، یہ میرے سائیں جی ہیں، یہ میرے نبی رسول ہیں، یہ میرے اللہ ہیں۔ یہ تعلیم کرتا ہے، وہ تعلیم کرتا ہے۔ جب وہ حرام سے اپنی اصلاح چاہتا ہے تو وہ حرام سے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس نے حرام سے اس کی اصلاح کی ہوتی، حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا۔ حرام سے اس کی اصلاح کی ہوتی، حرام کیا ہے؟
کیا ہے حرام؟ حلال کیا ہے؟ کیا ہے حلال؟ یہ دونوں عمل ہیں، دونوں عمل ہیں۔ حلال کھانا پینا یہ عمل ہے، جب اللہ پروردگار حرام کھانے پینے کو حلال کر دے تب بھی عمل ہے۔ عمل کوئی دین نہیں ہے، دین اس کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم میں شہید میدان جنگ میں جاتا ہے، ادھر جا کے کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ حکم میں گیا ہے، وہاں جا کر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ کسی نے وڑتا جا کے، زخمی کرتا ہے جا کے، اور کسی سے خود قتل ہو جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ کیا کیا؟ عمل دونوں نے کیے، ایک کافر نے عمل کیا ہے، ایک مسلمان مومن نے عمل کیا۔ ادھر عمل اللہ کے حکم میں کرنا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن جان کے اسے کاٹنا ہے، وہ تیرا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن۔ اور جب اس کو نہیں کاٹنا تو جب وہ اللہ کا دشمن نہیں رہا تو دشمن کو کاٹنا تھا، اب نہیں کاٹنا، وہاں تو عمل ہی ہے نا۔ آنکھ دیکھتی ہے دشمن کو، کاٹتی کب ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کان سنتا ہے دشمن کو، کاٹتا کب ہے؟ جب وہ دشمن ہوتا ہے۔ یہ تو حرام حلال دونوں سننے کے لیے بنائے گئے ہیں، بولنے کے لیے بنائے گئے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سمینا و اطعنا، ہم نے جو سننا ہے وہ ہے اللہ کا حکم ہے فاتبعونی، اللہ کے حکم میں سارا کچھ کرنا، ایسے ہی ہے نا۔ کوئی نبی رسول کو گالی دیتا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جواب دینا ہے، اگر نہیں جواب دیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ گالیاں اور گالیاں دے گا۔ وہ حرام تو پہلے ہی کر رہا ہے، انہوں حرام سنانا کیا ہے؟ اس کو گالیاں دیتا ہے آگے سے، وہ چپیڑ مارتا، اس کو آگے سے چپیڑ مارتا، عمل ہی ہے، کیا ہوا؟ آنکھ جو دیکھے گی اس کا جواب نہیں دے گی، آگے سے ہٹے گی نہیں کہ اس کے سامنے چلی جائے گی۔ آگے سے ہٹنا جواب ہے، عمل ہے، یہ حکم تو اس کے پاس موجود ہے کہ جب وہ دشمن ہے اسے دشمن کو مارنا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے، اور جب وہ دشمن نہیں رہا اس کو چھوڑ دینا۔ اب جب ہم اسے آگے سے تعلیم میں، اس کی اصلاح میں، اسے حرام سے نکالنے میں جواب دیتے ہیں تو یہ بھی تو اچھا ہی جواب ہے، کوئی ماڑا جواب تو نہیں، اچھا ہی جواب ہے۔ سارے ہندو جو ہیں حرام میں پڑے ہوئے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کو بھی وہ حرام سناتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ حرام سننے سے کوئی حرامی ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ منہ۔ حلال سننے سے کوئی حلالی ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ منہ۔ پاگل ہو گیا؟ دیکھنے سے ہو جاتا ہے، سننے سے ہو جاتا ہے، حرام بولنے سے ہو جاتا ہے، حرام حلال بولنے سے ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں ہے، نہیں، کرنے سے ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ حکمی حلال حرام جو ہے نا، یہ حکمی ہے، وہی حرام حلال ہوتا ہے، وہی حلال حرام ہوتا ہے، یہ حکمی ہے سارے۔ تو نے حکم کو علمی بنا دیا، علمی تو جو ہے وہی رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ یہ اللہ نہیں ہے، اور اللہ اللہ ہی ہے، تو لاکھ بنا کے دکھا۔ علمی کو بنایا نہیں جا سکتا، دو اور دو چار ہوتے ہیں، انہوں کی تو بنائے گا؟ ماں ہوتی ہے، انہوں تو کی بنائے گا؟ باپ تیرا ہوتا ہے، انہوں کی بنائے گا؟ 10 نام دوسرا رکھ دے گا، اس کو مانا کوئی دوسرا پہنا دے گا۔ پترا انہوں نے مانا نہیں پہنایا جانا، انہوں کا نام نہیں دوجا رکھا جانا، جو یہ ہیں وہی رہتے۔ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ چھاڑ تینوں کی پتہ، جسے اللہ اپنا بندہ کہتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے بس، اور جسے اللہ اپنا بندہ نہیں کہتا، شیطان کہتا ہے، شیطان کا پیروکار کہتا ہے، یہ علمی بات ہے، وہی رہتا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں، سمجھ تو دوسری رہا ہے، یہ تو نے دوسری سمجھی ہے، میں نے تو نہیں کی تھی، میں نے تو پوچھنا ہے بتا میں نے کیا کہا۔ چغلی غیبت کوئی نہیں جانتا، میں نے جو کہا ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے وہ پوچھا ہے وہ بتا ہی مجھے نہیں رہا، میں کہتا ہوں میں نے نہیں یہ کہا، وہ کہتا سائیں جی نے یہ کہا۔ یہ چغلی غیبت نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے،
اس کو کہتے ہیں بے ادبی جب اللہ کے بندے کے بارے میں کوئی کرتا ہے، جان بوجھ کے کی ہے یا انجانے میں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے جھوٹا نہ کروانا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی ہوتے ہوئے آپ کو جھوٹا کروا سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بات کہنا جو میں نے نہیں کہی۔ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ یہ ہوتے ہوتے والی باتیں ہیں تعلیم میں۔ یہ آتا ہے پی آئی ڈی ہو کے گھر چلا جاتا ہے، وہ خدا کا نام ہے، خدا کا نام۔ ادھر شاگرد کبھی پی آئی ڈی نہیں ہوا، ادھر بس استاد ہی استاد ہوتا ہے، بس استاد ہی استاد ہوتا ہے۔ آگے جب بھی وہ دیکھتا ہے تو شاگرد ہی شاگرد ہوتا ہے، ادھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ جب آگے دیکھتا ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو کدھر سے آیا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا جدھر سے آیا ہے ادھر ہی تو جاتا ہے۔ اللہ 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 بھی کہتا کہ میرا بندہ ہے، میری طرف سے آیا ہے، میری طرف ہی جا رہا ہے۔ نہیں جانتا، اس نے حرام کی تعلیم روک کے کی ہے۔ رک جائے حرام نہیں کرنا، نہ حرام ہے نہیں کہیں۔ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو روک کس سے رہا ہے؟ حلال کی تعلیم کر، حلال میں اسے خود ہی پتہ ہو جائے گا کہ خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت کب حلال ہوتا ہے۔ حلال ہی ہے نا، حرام تو ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور کر رہا ہے تب اسے روک۔ اگر نہیں روک سکتا تو اسے جرم جان کے اس نے جرم کر ڈالا ہے۔ اب تو گواہی جب دے گا، یہ چغلی غیبت نہیں ہوگی۔ اور جب تو گواہی دے گا تو عدالت میں گواہی دے گا، یا جو جرم اس نے کیا ہے اس کی تلافی معافی کر سکتا اس کو کہے گا۔ یہ کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ یہ بابا جی دیکھتا ہے، بابا جی کے پاس چلا جاتا ہے، بابا جی کیا سفید بالوں والا لے کر گل۔ یہ چغلی غیبت نہیں اب ہوگی، نہیں اب یہ چغلی غیبت نہیں رہ جائے گی، یہ اب حکم سے فارغ ہو جائے گی۔ اب تو حلال و حرام کرتا ہے، تو چغلی غیبت کا حکم بتاتا ہے، تو یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ شیطان کرتا ہے، نہیں نہیں، یہ شیطان کا پیروکار کرتا ہے، نہیں نہیں۔ کون کرتا ہے؟ اللہ حکم میں کرتا ہے اور اللہ کا بندہ تعلیم میں بتاتا ہے سارا۔ ان دو کے علاوہ یہ تیسرا تو ہے ان کے ساتھ۔ اگر دو ہیں، ایک پہلا ہے وہ بھی مخلوق ہے اور دوسرا ہے وہ بھی مخلوق ہے، ایک شیطان کا پیروکار ہے۔ کیا پوچھنے جا رہا ہے؟ کون سا علم حاصل کرنے جا رہا ہے؟ علم تو پہلے بندے کو اللہ نے دیا، وہ کیا علم ہے اصل؟ ماں باپ تو پہلے دیا ہوا اصل۔ اب تو بہن بھائیوں کا پوچھنے جا رہا ہے کسی سے؟ یہ جو اللہ نے علم تجھے پہلے دیا ہے، علم کا اضافہ کس سے ہوگا؟ ماں باپ سے ہوگا۔ یہ اللہ کا بندہ جو تجھے اللہ نے پہلے دیا ہوا علم اصل، اب علم کا اضافہ تو اس سے ہوگا۔ یہ جو اللہ ملا ہے، اللہ نے اپنا حکم، اور حکم میں فطرت میں میاں بیوی سے اولاد، یہ سارا کچھ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ بتائے گا کہ کس سے یہ لینا ہے کہ یا تو لینے جائے گا؟ بتا، تو اللہ ہے۔ دیکھا کدھر باتیں جا رہی ہیں؟ اللہ کی طرف جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ اللہ نبی ہے ہمارے پاس، یہ اللہ نبی ہے ہمارے ساتھ، جو اصل کو بھول جاتا ہے۔ کیا اس نے غیر فطری کام تجھ سے کیا تھا؟ اگر اس نے تجھ سے غیر فطری کام کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تجھ سے ہوا ہے، ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہوا ہے، اللہ کے بندے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے ہوا ہے، اللہ پروردگار کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے۔ یہ تین کے علاوہ چوتھا کدھر سے آ گیا؟ دو ہیں، ماں باپ اور اللہ کا بندہ، ان دو کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ دو ایک اللہ کے ساتھ، جدھر دو ہوتے ہیں ادھر اللہ ہوتا ہے ساتھ، یہ ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ تیسرا کدھر سے آ گیا؟ استاد ہونا یا شاگرد ہونا، یا تیسرا ان کے ساتھ ہونا، محبت ان سے کرنا، ان سے محبت کرنا۔ یہ تیسرا عدد بتایا گیا ہے نہیں کہیں بھی تیسرا ہے، دو ہی ہیں، ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ تیسرا عدد بتایا گیا، عدد کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ استاد کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرنا۔ میں اور آپ کیا محبت کریں گے؟ ہمارے پاس محبت ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے؟ ہم جب اتباع کرتے ہیں شاگرد ہو جاتے ہیں نبی رسول اللہ علیہ السلام پہ۔ استاد ہم سے جب محبت کرتا ہے، استاد تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تب ہم سے محبت کرتا ہے جب ہم ان کے شاگرد ہو جاتے ہیں۔
تو یہ اللہ ہی ہے ان کے دو کے ساتھ. تیسرا عدد بتایا گیا ہے کہ دو میں سے تیسرا نہ ہونا. اگر ہونا ہے تو کیا کرنا؟ استاد اور شاگرد سے محبت کرنا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ مومن مسلمان ہو، دو کے علاوہ تیسرا وہاں نظر آتا ہو، یا وہ شاگرد ہے یا استاد ہے. پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یا وہ شاگرد ہے یا وہ استاد ہے. تیسرا ان کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے؟ یا تیسرا ان میں ان سے محبت کرنا وہ اللہ ہے. دین لے لیں، دین کو نہ چھوڑیں کبھی بھی. دین کو چھوڑ کے نا عارضی زندگی بندے کی ضائع ہو جاتی ہے. یہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا، اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ اللہ کی عطا ہے. یہ عرض ضائع برباد ہو جاتی ہے. کبھی بھی چغلی غیبت نہ کرو. چغلی غیبت وہی ہے جو ہے، چغلی غیبت وہی ہے جو ہے. جب کوئی ظلم آپ کے ساتھ کرے تو آپ ظلم کا ڈنڈورا پیٹ سکتے ہیں، اور جب کوئی ظلم کسی کے ساتھ ہوتا دیکھیں تو وہ عدالت میں گواہی کے طور، اور جہاں اس کا جرم جو ہے اس کی معافی تلافی ہو وہاں گواہی کے طور کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے. یہ چغلی، اس کے علاوہ سب چغلیاں غیبتیں ہیں، کتے کام ہیں سارے. مومن اللہ نبی رسول کا کتے کے گوشت کو، خنزیر کے گوشت کو اپنی بھوک پیاس، اپنی عارضی زندگی کے ضائع ہونے سے حلال تو کر سکتا ہے. حلال تو اللہ ہی نہیں ویسے حلال کر دیا، حلال تو کر سکتا ہے. حرام کو وہ حلال کر دیتا ہے. حرام میں خود کیسے پڑے گا؟ پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو حرام کو حلال کر دیتا ہے، حرام میں وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ کیا چغلی اور غیبت کرتا ہے؟ اسے کیا ضرورت پڑی چغلی غیبت کرنے کی؟ فتابعونی میں یہی وہ بات ہے کہ میرے محبوب نبی رسول سے تعلیم حاصل کرو. قیامت تک میرے بندوں سے تعلیم حاصل کرو. تعلیم سے تمہیں اللہ مل جائے گا، علم الہی کی عطا ہو جائے گی. اس سے پڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے. وہ ما توفیقی الا باللہ.